یہ میں نے مختصراً وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ سب کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ جو واجب روزے ہیں وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفلی فضیلت والے روزے کون سے ہیں، مکروہ روزے کون سے ہیں، اور حرام روزے کون سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے چاند نظر آ گیا، اچھا اسے چاند نظر آ جاتا ہے اور جو دوربینیں اور ساری لگائی ہوتی ہیں ان کو نظر نہیں آتا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ آنکھ سے نظر آ جاتا ہے اور دوربینوں سے نظر نہیں آتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں یہاں روزے بھی جو ہے وہ ہم لوگ روزہ نہیں ہوتا وہ روزے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اس طرح ہم روزے ہوتے ہیں وہ عید کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، جس طرح تم میں سے کسی لڑائی میں سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ اور ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور کلا ہے، دونوں چیزیں دفاع کرنے والی ہیں اور جو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ڈھال بھی کہا گیا ہے اور کلا بھی کہا گیا ہے اسے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ اللہ نے تم پر نیک لوگوں کی نماز مقرر کی ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، نہ تو وہ گناہگار ہیں اور نہ وہ بدکار ہیں۔ تیسرا ہے کہ روزہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور یہ عمل روزانہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت مسلمانوں کو جہنم سے آزادی فرماتے ہیں اور یہ عمل روزانہ جاری و ساری رہتا ہے۔ روزہ فتنوں کا خاتمہ ہے، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا کہ انسان کو بہت ساری جو ہے مصیبتیں آتی ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اپنے اوپر، اس کے مال اولاد، حتیٰ کہ پڑوسیوں پر۔ اندازہ کیجیے یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ جتنی آزمائشیں آتی ہیں وہ اپنی ذات پر ہوں، مال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ پڑوسیوں تک میں بھی ہو۔ اس عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بچا لیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی پر اپنے گھر والوں، اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے ہمسائے کے بارے میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس کی معافی کس سے ہوتی ہے؟ روزے سے، نماز سے، صدقہ سے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آزمائشیں تم سے بھی دور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ تمہارے پڑوسیوں پر بھی۔ کتنے اصلاحات ہیں اس کے، ہیں اس میں روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے۔ اور رمضان المبارک میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث ہے
اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر میں سے کوئی بند نہیں کیا جاتا۔ اور روزانہ رات کو ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی کے متلاشی آ جا، یعنی کہ اس نیک راستے پر آ جا، اور اے برائی کے متلاشی بس کر جا، بڑی برائیاں تو نے کر دی ہیں، اب رمضان کی خاطر ہی چھوڑ دے۔ یہ منادی، یہ آواز، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی بعض لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اور روزہ اور قرآن بہترین سفارشی ہیں۔ دیکھیے قیامت والے دن دو چیزیں جو ہیں ان کی سفارش اللہ قبول بھی کریں گے، ایک روزہ ہے، دوسرا قرآن ہے۔ روزہ اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے میرے رب، اس بندے نے میری وجہ سے سارا دن کھانے پینے سے اور اپنی شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، ہر برے کاموں سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اور اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ دوسرا قرآن ہے، وہ سفارش کرے گا کیا میرے اللہ یہ میرے لیے اپنی رات کی نیندیں قربان کرتا تھا، جاگتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، اور آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اور اللہ اس کی سفارش روزے کی بھی اور قرآن کی بھی قبول فرمائیں گے۔ روزہ اور باب الریان، دیکھیے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جسے سہل بن سعد رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی گزر سکیں گے، اور جب آخری روزہ دار جو ہے وہ گزر جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور روزہ جو ہے جہنم سے دوری کا باعث ہے، تھوڑا بہت دوری نہیں، بہت زیادہ دوری، یعنی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، روزہ اتنا جہنم سے آدمی کو دور کر دیتا ہے اس کے چہرے کو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دیتے ہیں، 70 سال کی مسافت سے۔ بیسیکلی یہ روزہ جو ہے وہ ہے جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے جا رہے ہوں اور روزہ آ جائے وہ رکھ لیں، ایک روزے کا یہ اجر ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، ذرا تصور کیجئے، یہ ہے اس کا اجر و ثواب۔ اور روزہ اور اجر ربانی، میں نے عرض کیا کہ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، کیونکہ یہ بلا شبہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ کتنی ملے گی۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص اس حالت میں آئے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا، نماز قائم کرتا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، رمضان کے روزے رکھتا ہوگا اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہوگا، تو یقیناً اس کے لیے جنت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جس میں مبالغے کی انتہا کر دی گئی تھی، کچھ ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، کچھ گھڑی ہوئی ہیں، کہ آدمی ایک عمل کر لے تو اس کا ایسا اجر و ثواب ہے کہ ایسا لاپ اترا ہے کہ انسان کے تصور میں نہیں آتا۔ ایسی حدیث بھی جو یقین جانے وہ صحیح حدیث نہیں ہوتی، اور ایسی حدیث جس میں کہ اجر و ثواب کی انتہا تو اگر کر لو تو گناہ کی بھی وہ بے آدمی سمجھتا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دی تو پتہ نہیں اس کا اتنا گناہ کہ شاید معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ساری وہ چیزیں ایسی ڈرانے والی جو ہیں، اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں ڈرایا تھا۔ یہ ایسی حدیثیں ہیں، آپ ذرا اس پہ تھوڑا غور کریں گے نا، جیسے یہ حدیث ہے، اب اس میں دیکھیے جو نماز بھی پڑھتا ہوگا، جو زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، جو گناہ کبیرہ سے بچتا بھی ہوگا، جو روزہ بھی رکھتا ہوگا، اس کے لیے جنت ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو بعض دفعہ بندہ ایک ایسا عمل کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے لیے اسے جنت ہی جنت ہے، تو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ کسی اور بات کی۔ اور ہم ایسے کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بس ٹھیک ہے نا جی، وہ تو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے بندو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ اپنے خاندان کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ آخری وقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی، حدیث کے الفاظ ہیں ام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیے اپنے اعمال پہ اس کے جو مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری مدد نہ کر سکوں گا جب تک یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جو ہے ہم نے سارا جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفارش کرنی ہے وہ اللہ باذن اللہ کا جب اذن ہوگا، اجازت ہوگی، ہمارے پلے کچھ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا۔ یہ اپنی پھوپھی جو سب سے پیاری تھی انہیں، اور سب سے پیاری بیٹی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کہیں اس وقت نہیں تکیہ کر کے بیٹھ جانا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اعمال مشق ہیں، جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس میں کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے بیٹھ جانا اس امید پر کہ میں لڑ لگا ہوں، یہ لڑے وڑے کہیں کام نہیں آئیں گی آپ کے، اپنے اعمال ہی تمہیں کام آنے ہیں، یہ لڑے والے وہاں نظر بھی نہیں آنے کہیں۔ ٹھیک ہے، لڑ ایک ہی اللہ کی لڑ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑ، اس سے لگ جائیے تو۔ اور دیکھیے یہ امپورٹنٹ اتنا ہے، یہ جو عبادت ہے روزہ، آپ فرمایا کہ جو اس سے لاپرواہی برتے گا اس کے لیے ایک حدیث ہے، اسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے آ رہے تھے تو پہلے، دوسرے اور تیسرے ممبر پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین کہا۔ تو بعد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول یہ، اللہ کے رسول کہ جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا اپنے آپ کو حقدار نہ ٹھہرا سکا۔ اللہ اسے جہنم میں داخل کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے، اور مجھے کہا کہ آپ سے کہا کہ آپ کہیے آمین، تو میں نے آمین کہا۔ دوسرے پر جب قدم مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص
جس نے رمضان المبارک پایا اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا اور فوت ہو جائے تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسرا یہ کہ حضرت ابلیس نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر آپ پر درود و سلام نہ بھیجے اور فوت ہو جائے، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے اور اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ وہ چیز ہے بیسیکلی۔ اب ذرا مختصر میں آتا ہوں کہ روزے کی اقسام کتنی ہیں۔ ایک تو یہی کہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں جو واجب ہیں، دوسرے ہوتے ہیں کفارہ، جیسے قرآن میں زہار کا لفظ آیا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ زہار کرتے تھے، زہار سے مراد تھا کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ تیری بیوی، اپنی بیوی کی کمر جو ہے میری ماں جیسی ہے، اور اسے طلاق سمجھا جاتا تھا، اس سے رجوع نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک تعالیٰ سے جو ہے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بیوی کی کمر کبھی ماں کی کمر جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے بھی یہ تھا کہ فدیہ ہے یا پھر روزے ہیں، تو اس کے لیے یہ روزے رکھے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی نظر مان جائے، آپ کے والد یا کوئی ایسا والدہ اور وہ فوت ہو جائیں، انہوں نے نظر مانی ہو، تو اس کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ 3 قسمیں ہیں اس کی۔ پہلی قسم رمضان کی ہے، وہ جیسے یہ قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی۔ یہ تو ہو گئے روزے فرض جو ہے۔ دوسرا یہ ہے کیونکہ یہ جو روزہ ہے جو اسلام کے 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک ہے، اور دوسرا جو ہے زہار، یہ سورہ مجادلہ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلُ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَالْكَافِرِينَ إِنَّ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ کہ بس جو شخص فدیہ نہ پائے، نہ فدیہ دے سکتا ہو، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسروں کو 2 مہینے کے جو ہے مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم برداری کرے، اور یہ اللہ کی حدود میں سے ہے۔ اور منکر جو انکار کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طرح قسم کو آدمی کھا لیتا ہے، وہ پوری نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے، اس کے لیے بھی پھر روزے ہی ہیں اگر فدیہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ سورہ مائدہ میں ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام ذَلِكَ کَفَّارَةُ أَیْمَانِکُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ، کہ بس جو شخص فدیہ کی طاقت نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں، اور یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم حلف لیتے ہو۔ تو اسی طرح نظر کے روزے، یہ بھی حدیث پاک میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے کو روزے ماننے سے منع، کیا میں اس کی جگہ روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ سے فرمایا کہ آپ ضرور روزے رکھیے۔ اب ہم مختصر بات کرتے ہیں کہ فضیلت والے روزے، یہ تو فرض روزے ہیں، اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ 9 ہیں۔ شوال کے 6 روزے، ذی الحجہ کے 10 روزے، ایام 20 کے روزے یعنی کہ 13، 14، 15 چاند کی رات جو ہے، یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ، ماہ محرم کے روزے، سوموار اور جمعرات کا روزہ، اور 1 دن کے بخشے روزہ ہے، یہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا روزہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ 9 قسم کے روزے ہیں۔ شوال کے یہ روزے ہیں کہ جو رمضان سے متصل مہینہ شوال ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ لگاتار 6 رکھیں، پورے مہینے کے کوئی دن مقرر کر لیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جن روزوں کا اہتمام کیا، نفلی روزوں کا، وہ پیر اور جمعرات کو ہمیشہ روزہ رکھا،
اور ایام 20 13 14 15 چاند کی ہمیشہ روزہ رکھا، یوم عرفہ پہ روزہ رکھا، یوم عاشوراء پر روزہ رکھا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختصر کر رہا ہوں، سارے پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کہ اللہ کے رسول آج یہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو تمام لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ فرشتے ہر فجر اور عصر کے وقت آتے ہیں، اور رات والے اعمال صبح اور صبح والے شام کو چلے جاتے ہیں اللہ کے حضور۔ تو اس لیے جو فجر کے وقت آئے گا، اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، عصر کے وقت آئے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں ہر فجر اور عصر کے وقت بھی۔ تو آپ نماز پڑھتے ہوں گے، اگر سو رہے ہوں گے تو پھر اعمال کیا خاک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ایک دن مقصد بار روزہ ہے نا، یہ بیسیکلی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان کی بیوی نے آپ سے شکایت کی کہ عبداللہ دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تو بلا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ بھائی۔ کہا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، انسان کے حقوق بھی تو ہے نا یہ تم روزے میں ہر وقت رکھو دن کو، اور یہ حقوق کی پامالی ہے، یہ ثواب کی بجائے گناہ کے ذمرے میں آتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے جس نے روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ آپ سے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو بڑا شوق ہے نا، تو ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ اس طرح کا ساری زندگی انہوں نے ایک رکھا ایک چھوڑا، ایک رکھا ایک چھوڑا۔ اور مکروہ روزے، ایک زندگی پر روزے رکھنا، یہ جیسا میں نے عرض کیا یہ مکروہ ہے۔ اور حجاج کرام جس طرح ذوالحجہ کے روزے جو 10 ہیں یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اسی طرح جو ہے ایام تشریق کے روزے ہیں، لیکن یہ حجاج کرام کے لیے نہیں ہیں، وہ نہیں رکھ سکتے، مکروہ ہے ان کے لیے۔ اور صرف جمعہ اور ہفتے کا روزہ یہ بھی مکروہ ہے، آپ نے منع فرمایا اس سے۔ ہاں اگر رمضان میں عادت میں رکھے نا، وہ تو رکھنا ویسے اسے منع فرمایا، اور صرف رجب اسے یہ بھی رکھنا مکروہ ہے، صرف، ٹھیک ہے۔ حرام روزے، عید کے دن کا روزہ، عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں جو ہے، ایام تشریق کے روزے یہ آپ میرے لیے نہیں ہیں، یہ حجاج کرام کے لیے ہے۔ شک کے دن کا روزہ، یہ جب میں نے حدیث پڑھی مجھے یاد آیا کہ یہ حضرت صلہ بن ظفر رحمہ اللہ یہ کہتے کہ ہم حضرت عمار بن یاسر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بکری کا گوشت آ گیا، کچھ لوگ اس کو کھانے میں لگے، کچھ لوگ سائڈ پہ ہو گئے کہ ہمارا روزہ ہے، اور پوچھا کہ کیا روزہ تھا؟ ہوگا یا شک تھا؟ فرمایا کہ جو شک والا روزہ وہ روزہ نہیں ہوتا، منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوٹ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عمار بن یاسر نے فرمایا کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، شک والا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت کا یہ نفلی کی بات ہے، اس کی اجازت کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھا جا سکتا، اور نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے اسپیشلی منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، لیکن آپ سب رکھتے تھے، کہیں یہ نہ کہ آپ کمزوری ہو جائے اور جو اصل فرض روزے ہیں اس میں رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ سب کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ جو واجب روزے ہیں وہ کون سے ہیں،
ٹھیک ہے؟ اور نفلی فضیلت والے روزے کون سے ہیں، مکروہ روزے کون سے ہیں، اور حرام روزے کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے شک یہ ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، ویسے جو صحیح ہے کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہمارے آج کل ہو رہا ہے کہ وہ پوپل دئی، یہ جو پشاور کا جو ہے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر دفعہ اس نے کہہ دینا کہ مجھے چاند نظر آ گیا۔ اچھا اسے چاند نظر آ جاتا ہے اور جو دوربینیں اور ساری لگائی ہوتی ہیں ان کو نظر نہیں آتا، یہ کیسی بات ہے کہ آنکھ سے نظر آ جاتا ہے اور دوربینوں سے نظر نہیں آتا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں یہاں روزے بھی جو ہے وہ ہم لوگ روزہ نہیں ہوتا وہ روزے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اس طرح ہم روزے ہوتے ہیں وہ عید کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تو یہ کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا نا، شک کی بنیاد پر بھی روزہ تھا یا نہیں تھا یہ اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی بتائیے بتائیے۔ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ پرک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایون کہ انجیکشن جو انٹرامسکولر کے تو بالکل نہیں ٹوٹتا، آئی وی انجیکشن سے بھی نہیں ٹوٹتا، کہ جا کے کوئی انرجی والی گلوکوز کی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یا یہ ہوتا ہے کہ منہ بھر کر قے آ جائے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بلیڈنگ کافی زیادہ ہو جائے، لیکن یہ کہ یہ انجیکشن یا یہ پرک کرنے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔